اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن 31 تاریخ ہے آج نا، جمعہ 31۔ محی الدین بھائی تو ہیں، خورشید بھائی آنے والے ہیں، محمد الیاس بھائی بیمار ہیں، نعمان بھائی بیٹھے میں، معین الحق بھائی اسلام آباد میں، جمیل بھائی آئے میں، جمیل بھائی بھی ایبسینٹ ہے، محمد جاوید، افضال بھائی ہیں، عبدالرحمن، اشرف بھائی، ہاں ان کی ہمشیرہ کی طبیعت گڑبڑ ہے نا، کل دعا بھی کرائے، محمد عمران، اصغر اور سلیم، باقی ان میں کوئی نہیں۔ جاوید بھائی کہاں ہے؟ بیٹھے ہیں، ہاں جاوید بھائی، محمد جاوید بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کتابیں لائے نہیں ہیں؟ رب یسر ولا تعسر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہاں تو چھوڑیں، ہاں صحیح ہے۔ ویسے اگر یاد رہا کرے تو لے آیا کریں تاکہ اور ساتھی نا استعمال کر لیا کریں گے۔ ابھی تو چھوڑیں، ابھی تو دور ہے نا، اصل میں پھر آپ کو وقت لگ جائے گا، چھوڑیں۔ اچھا جی، ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ مشق ہو جائے۔ الدرس الاول، پہلا درس ہے، اس میں ہم نے اس میں اشارات پڑھے تھے، الفاظ ہم نے سیکھے تھے، جیسے کتاب و قلم، ہم نے اشارات سیکھے، ھذا قلم ھذا کتاب، ذاک قلم ذاک کتاب، ذالک القلم، ٹھیک ہے نا، ذالک الکتاب۔ ایسے ھذا ولد، ذاک ولد، ذالک ولد، جاندار انسان کے لیے بھی ایک میں، مذکر میں بھی یہی استعمال ہو۔ ایسے ھذہ قلنسوۃ، یہ ٹوپی ہے، تلک قلنسوۃ، وہ ٹوپی ہے، تلک قلنسوۃ، وہ بہت دور ٹوپی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذہ امرأۃ، یہ خاتون ہے، تلک امرأۃ، وہ خاتون ہے، تلک امرأۃ، وہ بہت دور جو ہیں وہ خاتون ہے۔ اس طریقے سے مؤنث میں ہوگا۔ تثنیہ میں آ جائیں دو کی طرف تو ھذانی کتابانی، ذانی کا کتابانی، ھذانی ولدانی، ذانی کا ولدانی، ہاتانی کیا کہیں گے؟ قلنسوتانی، دو ٹوپیاں یہ، تانی کا قلنسوتانی، وہ دو پٹیاں ہیں۔ ایسے ہی ہاتانی امرأتانی، یہ دونوں عورتیں، تانی کا امرأتانی، وہ دونوں عورتیں۔ ھذہ کتب، یہ ساری کتابیں، تلکا کتب، دیکھیں مؤنث میں استعمال ہوگا اشارہ، جب جمع مذکر بھی ہو رہا ہے تو ھذہ کتب، یہ سب کتابیں، حالانکہ کتابیں مذکر ہیں لیکن جمع میں اس کے لیے اشارہ مؤنث۔ تلکا کتب، وہ سب کتابیں۔ ھذہ قلنسوات، یہ سب ٹوپیاں ہیں، تلکا قلنسوات، وہ ساری ٹوپیاں ہیں۔ ھؤلائی اولاد، یہ سب لڑکے ہیں، اولئک اولاد، وہ سب لڑکے ہیں، وہ سارے لڑکے ہیں۔ ھؤلائی بنات، یہ سب لڑکیاں ہیں، اولئک البنات، وہ ساری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح استعمال ہو۔ پھر ہم آگے تھے حروف جارہ ہم نے سیکھے، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلہ، رب، حاشا، من، عدا، ان، علا، فی، حتی، الی، یہ سارے حروف جار ہیں جو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے فی کو الگ سے سمجھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے۔
الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے. اسی طرح ہم نے اعلیٰ پڑھا تھا. القلم علی المکتب، قلم مکتب پر ہے، ٹھیک ہے، میز پر ہے، تپائی پر ہے. اس طرح الولد علی السطح، علی السطح المسجد، مسجد کی چھت پر ہے. تو اس طرح ہم نے علی کو بھی سیکھا. فوق، تحت، امام، وراء، یہ سب بھی ہم نے سیکھا. اسی طرح ہم نے سیکھا صغیر، کبیر، متوسط، صغیرۃ، کبیرۃ، متوسطۃ، یعنی کہ چھوٹی، بڑی اور درمیانی. یہ کہلاتی ہے موصوف صفت. ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اچھائیاں یا برائیاں، جس چیز کی بیان کرتے ہیں وہ موصوف ہے، اور جو بیان کرتے ہیں وہ چیز صفت ہوتی ہے. اسی طرح ہم آگے بڑھے تو ہم نے مؤنث کی نشانیاں سیکھی عربی میں. مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دو جو اعضاء ہیں انسان کے جسم میں یا اس سے زیادہ، وہ سب مؤنث ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے شہروں کے نام ہیں اور ملکوں کے نام ہیں یہ بھی مؤنث ہیں سارے. پھر اسی طریقے سے جو گول تا والے الفاظ ہیں عربی میں عام طور پہ زیادہ تر وہ سارے بھی مؤنث ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو خواتین اور فیمیل خود مؤنث ہوتی ہیں وہ تو خود مؤنث ہوتے ہیں. اور جمع کے اندر بھی ان کے لیے جو اشارات وغیرہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث کے استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم شہر، ہر شہر بھی جو ہے وہ مؤنث ہے. جتنے بھی شہروں کے نام ہوں گے ملکوں کے، یہ مؤنث استعمال ہوں گے. ہم آگے بڑھ گئے، پھر ہم نے ضمائر سیکھی. انا، انا، نحن، 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 انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. یہ 14 ضمائر ہم نے سیکھے. پھر یہیں سے ہم آ گئے فعل ماضی پہ. تو ماضی میں ہم نے سیکھا فعل، یہاں غائب سے ہم نے شروع کیا. واحد، مذکر، غائب. پھر تثنیہ، مذکر غائب 2 ہو جائیں گے. جمع، مذکر غائب 3 یا اس سے زیادہ. اس طرح تو ہم نے کہا فعل، اس ایک مرد نے کام کیا. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یعنی کہ میں نے کام کیا، ہم سب نے کام کیا، یا ہم دونوں نے کام کیا. اس طرح ہم نے فعل ماضی کے صیغے بنائے. پھر ہم مضارع پہ آ گئے. فعل ماضی تو وہ ہے نا جو گزر گیا، اور مضارع وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. اسی سے مستقبل بھی بن جاتے ہیں. جیسے ہم نے صیغے بنائے وہی فعل مضارع واحد مذکر غائب سے، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع واحد مذکر غائب سے ہم نے بنائے تھے. اور اس کا جو صفحہ نمبر تھا نا ہمارے پاس مضارع کا جو چلا تھا وہ آ گیا تھا، اللہ بھلا کرے 59 پہ میرا خیال ہے. ایک سیکنڈ، 53 سے 53 صفحہ نمبر سے شروع ہوا تھا 53. تو ہم نے یہاں سے فعل مضارع سیکھنا شروع کیا تھا. اور مضارع کے بھی ویسے ہی 14 صیغے بنتے ہیں. اور مضارع میں شروع میں یا، تا، حمزہ، نون یہ لگ جاتے ہیں، اس سے یہ فرق آتا ہے. جیسے دیکھیں ہم نے یہ بنایا تھا یفعل، وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا. یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، یا کے ساتھ آ جائے گا چھٹا. تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. ادھر یفعلنا تھا تیسرا، یہاں تفعلنا. افعلوا، نفعلوا، افعلوا، نفعلوا. افعلوا حمزہ یعنی کہ میں، اور نفعلوا ہم دو یا ہم سب، یہ صیغے. تو یا اب اس کو بنا دیں بھائی، وہ ایک مرد مدد کر رہا ہے. ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا.
انصرو ننصرو، یہ صیغے بن جائیں گے اس طریقے سے. سمجھ گئے نا تقریباً؟ تو اسی طریقے سے مضارع کے آگے صیغے چلتے چلے جائیں گے. اب ہم نے یہ سبق نمبر یہاں پر جو ہے نا 23واں کر لیا تھا، 24 بھی کر لیا تھا، 25 بھی ہم نے کیا تھا مذکر اور مؤنث. پھر اب 26 پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی فعل مضارع مذکر ہی چل رہے، تھوڑے آگے کے صیغے شروع کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 59 پہ. ہاں اب دیکھیں الدرس السادس والعشرون، یہ کیا ہے؟ 26واں سبق نمبر. الدرس السادس والعشرون الفعل المضارع المذکر. مذکر کے صیغے یہاں بتا رہے ہیں. خالد یقول، خالد کہتا ہے. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں. آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں. وامش، من ہوگا سے، کھڑا ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں، ایک ہی بات ہے. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں. من مکانی. وامشی الی الباب، اور میں چلتا ہوں دروازے کی طرف، دروازے کی جانب چلتا ہوں. افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں. واخرج من الغرفہ، اور میں نکلتا ہوں کمرے سے. واذهب الی البیت، اور میں جاتا ہوں گھر کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ استاذ الی البیت، بیت گھر. استاذ و تلمیذ. المکالمۃ بینہ. قم یا خالد، اے خالد کھڑے ہو جاؤ. قم یا خالد یہ حکم ہے. قم مانا کھڑے ہو جاؤ. یا خالد، اے خالد کھڑے ہو جاؤ. تلمیذ شاگرد کہتے ہیں انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، انا میں، اقوم کھڑا ہوتا ہوں. اقوم کون سا صیغہ ہے؟ 13واں. دیکھیں 13واں صیغہ ہے 59. 13واں صیغہ ہے اقوم. این انت، تم کدھر ہو؟ یہ سوال ہے. این مانا کہاں ہو، کہاں ہو. انت تم، تو وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ خالد سے. انا فی الفصل، میں درس گاہ میں ہوں، میں کلاس روم میں ہوں. خذ الکتاب، خذ پکڑو، لو. الکتاب کتاب لو. آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں. امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو. امشی الی الباب، میں چلتا ہوں دروازے کی طرف. اخرج من الغرفہ، کمرے سے نکل جاؤ. اخرج نکل جاؤ. من سے، غرفہ کمرے، کمرے سے نکل جاؤ. من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور اخرج یہ حکم ہے. اخرج میں نکلتا ہوں. من الغرفہ کمرے سے. اذهب الی البیت، دروازے کی گھر کی طرف چلو. اذهب مانا جاؤ. اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جائیں آپ، جاؤ گھر کی طرف، گھر کی طرف جاؤ. اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف، گھر کی جانب جاتا ہوں. محمود یقول، یقول کہتا ہے محمود. یا خالد، اے خالد. انت تلمیذ، تم شاگرد ہو. انت فی الفصل، تم کلاس روم میں ہو، درس گاہ میں ہو. تأخذ الکتاب، تم کتاب لیتے ہو. وتقوم، اور تم کھڑے ہوتے ہو. من مکانک، اپنی جگہ سے. وتمشی الی الباب، اور چلتے ہو دروازے کی طرف. وتفتح الباب، اور دروازہ تم کھولتے ہو. وتخرج من الغرفہ، اور نکل جاتے ہو کمرے سے. وتذهب الی البیت، اور گھر کی طرف تم جاتے ہو. تذهب جانا.
سعید یقول، سعید کہتا ہے خالد تلمیذ، خالد شاگرد ہے، ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے، یأخذ الکتاب، وہ کتاب لیتا ہے، اب یہ غائب کے صیغے ہیں، وہ کتاب لیتا ہے، ویقوم من مکانہ ہی، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، ویمشی الی الباب، اور وہ چلتا ہے دروازے کی طرف، ویفتح الباب، اور وہ دروازہ کھولتا ہے، ویخرج من الغرفہ، اور وہ کمرے سے نکلتا ہے، ویذهب الی البیت، اور جاتا ہے گھر کی جانب، گھر کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں، کہتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں، شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، تو یہ یوں کہہ رہے کہ تم یہاں سے اٹھو، گویا یہ سمجھنے کی بات ہے، تو یوں کہیں گے کہ یا شاہد کرسی سے یہاں سے اٹھو، تو قم ھذا، یہاں سے قم هذا، قم ھذا المکان، اس جگہ سے اٹھو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، قم ہنا، ادھر سے اٹھو، ہنا بھی کہتے ہیں، ہاں دو چشمی ہاں اور نون الف، قم ہنا یہاں سے اٹھو، قم ہونا وہاں سے اٹھو، تو ہاں دو چشمی ہاں اور نون الف ملا کر، تو قم مانا کھڑے ہو جاؤ، دو نقطہ والا، ہاں قوف دو نقطے والا، قم کھڑے ہو جاؤ، یا شاہد قم ہنا، یہاں سے، قم ہنا، ہنا مانا یہاں سے، اور ہونا وہاں سے، یا شاہد قم ہنا، وجلسی، وجلس علی الکرسی، اور بیٹھ جاؤ کرسی پر، وجلس علی یعنی کہ اجلس، و اجلس ملا کے بولیں گے وجلس، اور بیٹھ جاؤ، جلسہ یجلسو بیٹھنا، ٹھیک ہے، جلسہ وہ ایک مرد بیٹھا تھا، یجلسو وہ ایک مرد بیٹھتا ہے، بیٹھ رہا ہے، بیٹھے گا، تو ویجلس تو ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے نا، ہم آرڈر دے رہے ہیں حکم، وجلس بیٹھ جاؤ، علی الکرسی کرسی پر، خالد اسکول جاتا ہے، اب یہ ہو گیا وہ خالد جاتا ہے، جانے کو کہتے ہیں ذہابہ سے یذہب، خالد یذہب الی المدرسہ، اب نماز کا وقت ہے، الآن وقت الصلاۃ، الان، اب وقت الصلاۃ، یہ ہاں اب اس وقت وقت الصلاۃ نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، آسان ہے، کوئی مشکل تھوڑی ہے، اب کے آگے وہ تے لگ جائے گا، اب تو اب نماز کا وقت ہے الآن، الآن کے معنی ہوتے ہیں اس وقت، ابھی، اب، الآن، اور اذا کہتے ہیں جب، اور از بھی آتا ہے تب کے لیے نا، میں مسجد جاتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں، 13واں صیغہ آئے گا اذهب، اذهب الی مسجد، المسجد، کیسے، میں مسجد جاتا ہوں، اذهب کیسے ہو گیا، میں جاتا ہوں، یذهب، یذهبانی، یذهبون، تذهب، تذهبانی، یذهبن، تذهب، تذهبانی، تذهبون، تذهبین، تذهبانی، تذهبن، اذهب، نذهب، تو اذهب یہ 13واں صیغہ، سمجھ گئے، تو اذهب الی واحد متکلم، مذکر، ٹھیک ہے نا، اور مؤنث میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، لوٹنے کو کہتے ہیں رجع یرجع سے، میں تو ارجع، رجع لوٹنا، رجوع کرنا یعنی اپنی بات سے پیچھے رجوع آ جائے، دوبارہ لوٹ آنا، ارجع الی البیتی، اپنے گھر، ارجع الی بیتی، میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، شاہد اسکول سے واپس آتا ہے، واپس آنا بھی یہی ہوتا ہے، یرجع، ہاں نا، وہی شاہد آتا ہے اپنے گھر سے واپس، اسکول سے واپس آتا ہے،
شاہد یرجع من المدرسہ، اور باغ میں کھیلتا ہے. لعب یلعب کھیلنا. انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگانی کھیل ہے، تماشا ہے. لعب یلعب، لعب ماضی کا صیغہ بنے گا، یلعب مضارع کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اور باغ میں کھیلتا ہے. ہاں ویلعب فی الحدیقہ، اور کھیلتا ہے باغ میں. بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے. مشی یمشی، یمشی چلنا مضارع سے. بچہ الطفل، یمشی، ہاں الطفل یمشی بھی بول سکتے ہیں، اور یمشی الطفل بھی کہہ سکتے ہیں. الی امہ، وہ اپنی والدہ کی طرف چلتا ہے نا، اپنی ماں کی طرف. یمشی الطفل یا الطفل یمشی الی امہ، یمشی چلتا ہے، وہ بچہ چلتا ہے. طفل بچہ، یمشی طفل، ہاں یمشی الطفل الی امہ، ہی اپنی، ام والدہ، الی کی طرف، تو بچہ چلتا ہے اپنی والدہ کی طرف. جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے. جلس یجلس، یجلس بیٹھنا. یجلس جمیل، جمیل، ہاں جمیل بیٹھتا ہے اپنے والد کے پاس. عند والدی، عند پاس پڑھا تو ہے آپ نے. یجلس جمیل عند والدی بادب، ادب کے ساتھ با جوڑنے کے لیے آتا ہے. دیکھیں با حرف جر ہے، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے نا. ایک تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک ادب کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. تو والد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے عند آ گیا، اور ادب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے با آ گیا. بادب. یجلس جمیل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یجلس جمیل عند والدی بادب، عند والدی بادب، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنے والد کے. بادب، با اور اس کے ساتھ ادب جوڑ دیا. دیکھیں نیچے سب سے لکھا ہوا بھی ہے، سب سے آخر میں ہے نا، سیدھے ہاتھ پر ہی. بادب یجلس بادب، ادب سے بیٹھتا ہے. اردو میں ترجمہ کریں، یا خالد، اے خالد. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھیں اور ترجمہ کریں، یہ جو عربی چل رہا ہے. یا خالد سے، یا خالد اذهب الی المدرسہ، جاؤ مدرسے کی طرف. ہاں اے خالد، ادب میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں مدرسے کی طرف. ولا تذهب الی السوق، اور الی السوق، اور نہ جاؤ بازار کی طرف. ہاں. اجلس فی الحدیقہ ولا یجلس فی الطریق، بیٹھو باغ میں اور نہ بیٹھو طریق، طریق راستے میں، اور نہ بیٹھو راستے میں. راستے میں بیٹھنا منع ہے. اذهب الی مطعم، الی المطعم. اذهب، میں جاتا ہوں. اذهب جاؤ، اذهب جاؤ. حکم ہے. مطعم کیا ہے؟ مطعم ہوٹل، باورچی خانہ، کھانے کی جگہ. باورچی خانے کی طرف جاؤ. کام کی جگہ ہے کیا؟ مطعم، نہیں، جہاں پکتا ہے کھانا، مطعم مطعم اس کو کہتے ہیں. تو ہے آئے گا. میم تو عین میں، مطعم کی طرف جاؤ. ہاں باورچی خانے کی طرف جاؤ. ھذا وقت الصلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے. اذهب الی المسجد، میں جاتا ہوں مسجد کی طرف. نہیں، اذهب جاؤ. جاؤ مسجد کی طرف. اذهب ہوگا میں جاتا ہوں. اچھا، یہ اذهب، اذهب الی المسجد، مسجد کی طرف جاؤ. شاہد یذهب الی المدرسی، مدرستی، شاہد جاتا ہے مدرسے کی طرف. صباحا، مدرستی اگر ہے تو اپنے مدرسے کی طرف. اپنے مدرسے کی طرف. صباحا، صباحا، ہاں صبح سویرے، صبح سویرے. جلدی جیسے. شاہد جاتا ہے اپنے مدرسے کی طرف صبح سویرے. وَيَرْجِعُ،
اور واپس آتا ہے الی البیت مساعن، اور واپس آتا ہے اپنے گھر کی طرف شام کو، شام کو، مساءً شام شام کو واپس آتا ہے. شام کو واپس آتا ہے. الحاج یذهب الی مکۃ المکرمہ، حاجی جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. ثم یرجع الی بلدی، پھر واپس آتے ہیں اپنے شہر کی طرف بعد الحج، حج کے بعد. ہو گیا، چلے سمجھ گئے نا. تو یہ چیز ہے. اب کہتے ہیں فعل نہیں نا، یعنی کہ کسی چیز کا منع کرنا، کام کا، کسی کام کے ہم نے کرنے کا حکم، جیسے ہم نے بات کری نا، حکم نہیں بات کری کام کے کرنے کی. ہم نے کہا بھائی سمع، وہ سنتا ہے، تو نہیں سنتا وہ، تو ہم اس کے لیے عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ماضی میں ما لگاتے ہیں، مضارع پہ لا لگاتے ہیں. ما سمع، ما سمع، ما سمعوا، وہ ایک مرد نے نہیں سنا تھا، ان دو مردوں نے نہیں سنا تھا، ان سب مردوں نے نہیں سنا تھا. ما سمعت، اس ایک عورت نے نہیں سنا تھا ماضی. ما سمعتا، ان دو عورتوں نے سنا ہی نہیں. ما سمعنا، ان سب نے ہی نہیں سنا تھا. یہ سب ماضی میں چلا گیا. ماضی تو ہے ہی، ہم صرف نہیں کر رہے ہیں. پہلے ہم کر رہے تھے کہ سنا، سمعا اس ایک مرد نے سنا. اب ہم کہہ رہے ہیں ما سمعا، سمجھا رہے ہیں کہ اس ایک مرد نے نہیں سنی تھی بات. ما سمعا قولک، اس نے تو تیری بات ہی نہیں سنی تھی، تم کہہ رہے ہو کہ سن لی تھی. ماضی میں تو ماضی کے ساتھ ما لگے گا. لگے گا نہیں کے صیغے میں. ہاں، جہاں نہیں، کام نہیں ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور اگر مضارع ہوگا تو وہاں لا لگ جائے گا. تو کہتے ہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے وہ فعل نہیں بھی کہلاتا ہے. ایک تو ہم نے امر بھی کرا نا، حکم نہیں. ہم نے کہا افعل، کرو، کام کرو. افعل ھذا، یہ کام کرو، ٹھیک ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے نہ کرنے کا حکم کیسے کریں گے، تو وہ بھی بتا رہے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے پہلے لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے تھے تذهبوا، تم ایک مرد جاتے ہو، جا رہے ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک مرد نہیں جاتے، لا تذهب، تم نہیں جا رہے، لا تذهب، لا لگا دیا شروع میں اور آخر میں حرف کو ساکن کر دیا. با کو ساکن. تو یہ ہو گیا فعل نہیں بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ ماضی میں یذهب کو کر کے نا بنایا. تذهب کو بھی ایسے تذہب کو ہم نے ابھی کرا، جیسے تذہب تو لا تذہب، یذہب لا یذہب. اور متکلم کے لیے متکلم لا اذہب، ہاں میں نہیں کرتا کام، میں نہیں جاتا. لا افعل، میں کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاں افعل ہوتا، آخر کا ساکن کر دیا، شروع میں لا لگا دیا. تو لا سے ہو گیا کہ نہیں ہونا کام کا، کسی فعل کا نہ ہونا یہ مضارع میں. مضارع میں. اور امر میں بھی ایسے ہی ہوگا. جب دیکھیں گے نا تو وہاں بھی پتہ چلے گا کہ وہیں پہ چلیں اس کو کریں گے ہم، تو وہیں آ جائے گا. اور ماضی کا بھی آ جائے گا آگے، وہیں پہ ہم سیکھ لیں گے. ہاں، امر حکم کرنا کہ بھائی یہ کام کرو، کر یہ کام، جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم چل رہے ہیں. بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، آ جاؤ، تو یہ حکم ہے. بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم کو امر کہتے ہیں ہم عربی میں. امر یعنی کہ حکم کرنا، ٹھیک ہے. تقریباً اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا نہیں کا بھی تھوڑا سا. اس کو ہم پیر کو اور مزید نہ سیکھیں گے انشاءاللہ. لا نہیں کے لیے، اور ماں بھی نہیں، ماں بھی ہم نہیں کے لیے بولتے ہیں نا. ہم نے شروع میں کیا کے لیے بھی ماں یوز کرا، استعمال کیا ہم نے. ماں ہاذا ہم نے بولا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے، ماں حاضی ہی.
اور کون کے لیے من استعمال کیا ہم نے؟ یاد ہے نہیں ہے؟ گزرا ہوا زمانہ. ہاں تجوید کرنی ہے جی. چلے تجوید کر لیں. تجوید میں ہمارے پاس ہم پہنچ گئے تھے جو ہے نا سبق نمبر 18 تک ہو گیا تھا. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں یہ تقریباً ہم نے ساری سمجھ لی تھی. اب صفحہ نمبر آگے 26 پر سبق نمبر ہے 19 سبق نمبر میں کہتے ہیں الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ سمجھ لیں. الف وہی ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی, کوئی جزم سکون نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 26 26 اور سبق نمبر ہے 19 19. الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ الف کے موٹا اور باریک ہونے کا قاعدہ کیا ہے یہ بتائیں. الف ہمیشہ ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے. جب الف ساکن ہے اور اس سے پہلے والا کوئی حرف ہے اس پر زبر ہے. مفتوح معنی کا الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے, اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں ہی ہوتا ہے. الف لفظ کے درمیان میں آئے گا یا آخر میں. شروع میں الف اس صورت میں نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے وہ کوئی حرف ہو اور اس پہ حرکت ہو, وہ تو خود پہلے آ گیا نا. پھر نہیں, وہ تو پھر وہ لفظ پہلے آ گیا نا الف سے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر الف خود شروع میں آ جائے نا تو یہ بات تب نہیں ہو رہی. یہ بات صرف اس صورت میں ہو رہی ہے کہ جب کہ الف درمیان میں آئے یا کسی حرف کے بعد آئے, تو تبھی اس الف سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت ہوگی. جب الف خود پہلے آ جائے گا تو اس سے پہلے والا کوئی حرف ہے ہی نہیں, تو حرکت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ گئے بات؟ تو الف خود کسی کے بعد آنا چاہیے یا کسی لفظ کے درمیان میں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی مثال دیکھیں, قول قول خوف یہاں پر موٹا پڑا جاتا ہے, اس کی وجہ سے الف بھی خود ہی موٹا ہو رہا ہے. اب یہی نہیں آپ کہہ سکتے قول آ کر دیں اس کو اللہ کر دیں, نہیں. قول الف خود اس کی طرف سے موٹا ہو کے جا رہا ہے. رون بل رون رو پہ زبر ہے, بعد میں الف ہے. الف خود رو کے زبر رو کے موٹا ہونے کی وجہ سے خود بھی موٹا ہو رہا ہے. رون رانا نہیں, رون رو موٹا. اللہ اب دیکھیں اللہ میں الف شروع میں تو موٹا ہو ہی نہیں رہا, لام موٹا ہو رہا ہے بعد میں. اللہ تو آپ سادہ پڑھ لیں, کوئی یوں نہیں کہہ رہے اللہ, الف کو کوئی زیادہ موٹا کر ہی نہیں رہے. اللہ شتا تو ہاں اللہ لام تو موٹا ہو جائے گا. اب تو میں تو جو ہے نا یہ خود پر پڑا جا رہا ہے موٹا, اس کی وجہ سے آخر میں جو الف آ رہا ہے وہ بھی موٹا ہو گیا اسی کی وجہ سے. اور اگر الف سے پہلے زبر والا حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا. جیسے دیکھیں کانا, اب کاف کیا ہے؟ باریک ہے, اس کو موٹا پڑھتے ہی نہیں ہے, بھلے اس پہ زبر ہے, اس کی وجہ سے الف بھی باریک ہو گیا. کانا کونا نہیں بول رہے ہم, کونا کانا. کتابن تو دیکھیں تا خود باریک ہے, الف بھی کیا ہو گیا اس کے ساتھ باریک بن گیا. کتابن کتابن نہیں کہتے ہم, کتابن. ہاں سوال یہ ہے کہ الف سے پہلے آنے والے موٹے حروف کتنے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں 7 حروف. تو جو مستعلیہ کے ہیں آپ نے پہلے کئی مرتبہ پڑھ لی ہیں. خص ضغطن قیس یعنی کہ خا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا, یہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ حروف ہمیشہ پوری ہوتے ہیں, موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور 2 حرف اس کے علاوہ لام اور را جن میں تفخیم عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے, یعنی کہ عارضی طور پہ وہ
موٹے بن جاتے ہیں. ان دونوں کی تفخیم کے قاعدے گزر چکے ہیں پیچھے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھے بھی تھے. خلاصہ یہ کہ مفخم حروف 10 ہیں، 7 مستعلیہ والے جن کی تفخیم صفت لازمہ ہے، اور 3 حروف لام را الف، لام الف اور را. تو 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ کل 10. بس یہ کیا ہے؟ موٹے، جن کی تفخیم عارضی ہے. اب اس کے علاوہ جتنے 29 حروف میں سے 19 ہیں وہ سارے باریک ہی ہوں گے، مگر الف سے پہلے الف نہیں آ سکتا، اس لیے ان 10 حرفوں میں سے 9 ہی الف سے پہلے آ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ الف خود تو شروع میں آ ہی نہیں سکتا نا، میں نے بتا دیا شروع میں ہی بات. تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو اصل 9 ہے، حروف تو 10 ہیں، لیکن جو 10واں الف ہے وہ شروع میں چونکہ آ نہیں سکتا تو وہ موٹا خود الف کو اپنے آپ کو کیسے کرے گا؟ ہاں، یہ بات ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ یہیں تک رکھیں اس کو، اور قاعدہ اگر پڑھنا ہے تو وہ نکال لیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پہلی تختی کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، کرنے کا طریقہ کس طریقے سے ادائیگی ہوگی. میں تو اس میں کھول لیتا ہوں اپنے پاس. مفردات، ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس پہلی تختی مفردات کی ہے، جو اکیلے اکیلے حروف ہیں، الگ الگ حروف، اور ان حروف کو مفردات کہا جاتا ہے. ان کو پڑھنے کا طریقہ شروع کر لیں، میں بھی بتاتا ہوں. جیسے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. واو، واو پہ آ کے گول ہو کے ختم. ہا، حمزہ، یا، حمزہ، حمزہ ایسے، حمزہ، ہا سینے سے. چلیں اب الف سے شروع کریں بھائی، سارے پڑھنا تاکہ ہم مشق کریں. دال، زال، را، زا، سین، شین، قاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف. یہ والا موٹا ہے. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ہاں، یا. ہاں. اب چلیں آپ پڑھیں، ان کو دیں بھائی. اب یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ، پھر آپ. با، تا، سا، جیم، ہا، قاف، دال، زال، را، زا، سین،
صاد 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 د آخر میں د صاد د صاد ہاں دال آئے گا نا آخر میں ضاد 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 ہاں طا 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 ظا عین عین قاف قاف کاف لام میم نون واو حمزہ 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 یا یا ہاں بھائی الف با تا سا جیم خا دال صاد را موٹا را صاد زا 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 سین یہ آواز آئے گی زا زا یہ آواز آئے گی نا زا 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 یہ والی آواز آئے گی نا زیڈ زیڈ جیسے ہوتا ہے نا زی زا زی زا زی بولے زی 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 سی اس سے نہیں ہوتا کچھ یہ ادھر سے تھوڑی نکلتی ہے یہ پیچھے سے نکلتی ہے آپ جب زبان کو پیچھے اوپر دبائیں گے اور یہاں سے تک کوئی ہوا نہیں ہے ہوا کا کام ہی نہیں ہے پیچھے سے ہو رہی ہے زا سی زا جیسے سانپ پیچھے کر رہا ہوتا ہے نا پہلے سی کی آواز بتاؤ سب ذرا وہ دیکھیں یہ والی آواز سیکھنی پڑے گی زا 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 اسی سے نکلے گا زا زا چلے زا سین 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 سیٹی کے ساتھ سین شین 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 سین سین کے بعد شین شین واد صاد 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 د د آخر صاد میں ہاں صاد 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 تا 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 زا زا تو نہیں تو یعنی تو کے ساتھ ہی الف ہے تو زا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ 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 یا صحیح ہے چلے بھائی یہ جو یا ہے دو نقطے والی یہ اس کو کھینچیں گے نہیں دونوں کو ایک الف پڑھا جائے گا یا